چوئی صاحب آپ نے بات سنی ڈاکٹر صاحبہ کی، وہ تو کہتی ہیں پرسنل کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے اور وکلا بھی اس پہ آن بورڈ ہیں اور تمام کولیکٹیو کنسنسس کے ساتھ یہ سارا وزڈم کے ساتھ سارا معاملہ کیا جائے گا، تو سہولت کاری ختم کرنے کے لیے ایک جماعت کی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی آپ کی وکلا برادری جو ہے وہ اس کام پہ خوش ہے؟ نہیں، اپنا اس پہ عمران صاحب وکلا نے تو اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایک دو جو بار کونسل جو ہیں اس میں جو پاکستان بار کونسل ہے وہ تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین گروپ بن کے گھوم رہی ہے، اسی طرح سے جو وکلا کا اور جو بار کونسلز ہیں ان کا جو ویو ہے وہ 180 ڈگری فرق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت سندھ میں ہائی کورٹ بار نے، بلوچستان بار نے، بلوچستان بار کونسل نے، اسلام آباد بار کونسل نے، راولپنڈی ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، پشاور میں اور اکراس دا پاکستان وکلا نے ان امینڈمنٹس کو، اس آئینی پیکج کو مسترد کیا ہے۔ اور اس جو آج تجاویز آئی ہیں، مسودہ تو آج بھی نہیں آیا، جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نامی ایک متوازی عدالتی نظام جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو ہم نے مسترد کیا ہے۔ وکلا جو ہیں اس کی بھرپور مزاحمت بھی کریں گے، اور یہ پرسن اسپیسیفک ہی ایجنڈا ہے، یعنی آپ ایک طرف جو ہیں کچھ ججز کو جو سہولت کاری کا الزام لگایا ہے ابھی میری بہن نے، تو وہ بھول گئی ہیں نا کہ ایئرپورٹ پہ انگوٹھوں کے نشان کون لے کے گیا تھا۔ وہ بھول گئی ہیں کہ اتوار والے دن، ہفتے والے دن جو ہے عدالتیں کس کے لیے کھلتی رہی ہیں، 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر جانے کے لیے کس نے سہولت کاری کی۔ تو یہ جتنے بڑے سہولت کار ان کے موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اس حکومت کے لیے اس جعلی نظام کے رہے ہیں، وہ کون، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ 63A کا مقدمہ ہو یا جو ہے 13 جنوری کا فیصلہ ہو، ان کی سہولت کاری جتنی موجودہ چیف جسٹس اور ان کے حواریوں نے کی ہے، الیکشن کمیشن نے کی ہے، کسی نے بھی کیا، اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی۔ یہ 18 سیٹوں کی حکومت جو ہے جس کو اکثریت دلا کے جعل سازی سے مسلط کیا گیا ہے، ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ اکراس پاکستان جو ہے عوام ان کی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ یہ ایک ہاؤس آف کارڈز ہے جو چند بیساکھیوں پہ کھڑا ہے، اور اس بیساکھیوں میں سے ایک بھی بیساکھی ہٹی تو یہ بالکل کلیپس ہو جائے گا، اور اس کو کلیپس ہونے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ اچھا فیصل چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ کے الزامات کو سچ مان لیا جائے اور شجرا صاحبہ نے جو فرمایا اس کو بھی ہم بالکل درست مان لیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک دور میں ایک جماعت کی سہولت کاری ہوئی، دوسرے دور میں دوسری جماعت کی سہولت کاری ہوئی۔ تو اگر سہولت کاری ہی کرنی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں عوام بیچارے کہاں جائیں؟ پھر تو واقعی کوئی ایسی اصلاحات تو ہونی چاہیے کہ جس میں سہولت کاری کا موقع ہی نہ ملے۔ بات یہ ہے جی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جوڈیشل ریفارمز کی، یہ بھی الٹا معاملہ کیا گیا نا، جیسے بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ایک باقاعدہ کوشش ہے۔ اگر آپ جوڈیشل ریفارمز سے پہلی اگر تو یہ مطلب ہے کہ ایک متوازی عدالتی نظام قائم کر کے آئین کو کچھ ہینڈ پک ججز کے تابع کر دیا جائے، تو پھر تو یہ حکومت بالکل وہ جوڈیشل ریفارمز لانا چاہتی ہے۔ لیکن اگر جوڈیشل ریفارمز حقیقی معنوں میں لانی ہے تو وہ تو سٹارٹ ہوگی لوور ٹیئر سے، یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ سے۔ وہاں پہ جو سب سے زیادہ بیگیج ہے وہ جو ہے اس کا دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ کیا وہاں پہ وکلا کو کانٹریکٹ پہ لیا جا سکتا ہے؟ کانٹریکٹ پہ لگانے کے بعد جو سب سے زیادہ بیگیج ہے وہ ظاہر سپریم کورٹ میں 1% تو نہیں ہے، وہاں پہ تو ٹوٹل 200 کانسٹیٹیوشنل کیس ہیں، جس کی جو اس وقت ڈیٹا جو آج ریلیز ہوا ہے، تو اس کے اوپر تو ایک علیحدہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے پھر ان کے اور جو موجودہ جو ججز ہیں ان کی عمروں میں فرق، اس سے تو واضح نظر آتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک دوام بخشنے کے لیے اس کے اقتدار کو اور اس کی پوسٹ کو جو ہے وہ ایک سازش کی جا رہی ہے، اور یہ سازش جو ہے یہ کس طرح سے پوری کی جائے گی؟ لوگوں کو ظاہر ہے اٹھا کے مارا جا رہا ہے۔ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں
چوہدری صاحب میں آتا ہوں واپس آپ کے ڈاکٹر صاحب بھائی یہ دیکھیں یہ تو نمبر تو پورا نہیں ہے نا عمران صاحب ان کے پاس، تو یہ نمبر جو ہے مار دھاڑ کے پورا کریں گے، بندے اٹھا کے کریں گے. تو ایسی اگر ترامیم ہو بھی جائیں گی تو یہ ترامیم قابل قبول نہیں ہوں گی اکراس پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیوں پروپیگنڈے کی زد میں آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں آپ انہیں نہیں سمجھاتے پی ٹی آئی والوں کو کہ وہ صرف سڑکوں کی سیاست نہ کریں بلکہ اپنی عملی تجاویز دیں، حکومت کے ساتھ آئیں اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ان کو وہ بھی شامل کروا لیں؟ تو عمران صاحب پہلے حکومت اپنا کوئی مسودہ بھی تو دے، تجاویز بھی تو دے. حکومت کی تجاویز کہاں ہیں؟ حکومت کی تجاویز تو آج بھی نہیں آئیں. انہوں نے تو ابھی تک جو ہے حکومت سے اپنی جو عوام کے ساتھ اپنا معاملہ شیئر ہی نہیں کیا. تجاویز تو جب آئیں گی جب حکومت مسودہ دے گی. اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ کیونکہ حکومت جو ہے وہ ان ترامیم میں انٹرسٹڈ ہے تو ان کو ہی مسودہ دینا ہے تاکہ باقیوں کے جو باقی ہے لوگ ہیں اس پہ بحث کر سکیں. عوام الناس کے وسیع تر مفاد میں یہ چیزیں ابھی تو سامنے تو نہیں لائی گئی ہیں. حکومت جو ہے اس کو جس طرح پچھلے ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں اور جو کہ ناکام ہوئی، اسی طرح سے یہ دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے ایک واردات کرنے کی اور نقب زنی کرنے کی پاکستان کے عدالتی نظام میں. کیا پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہیں؟ کیا یہ ان کا پی ڈی ایم کا 2022 کا اقتدار انہی عدالتوں کے مرہون منت نہیں تھا؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک میٹھا میٹھا ہاپا پر کوڑا کوڑا تھوک کرنا ہے آپ نے تو یہ تو بات نہیں چلتی. جہاں تک پی ٹی آئی کی سڑکوں پہ آنے کی بات ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج آپ عمران خان کو آپ نے 3 اکتوبر کے بعد کسی کو ایکسیس نہیں دی ہے. ان کی بہنوں کو آپ نے بھی اریسٹ کیا اور جھوٹے پرچے دیے اور ان کو جو ہے کل سے فیملی سے بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ان کی دونوں بہنوں سے. تو کیا آج عدالت میں تو یہ کہا گیا کہ صرف ان کی ایک بہن کو عمران خان صاحب سے ملوا دیا جائے یا ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے وکلاء بھی انہوں نے کہا، وکلاء نے کہا کہ ہم نہیں جاتے، آپ صرف ان کو بھیجیں. تو کیا وجہ ہے کہ عدالت بھی جو ہے وہ بے بس ہے؟ تو جب عدالت میں بھی آپ معاملہ نہ کریں، حکومت جو ہے وہ ہر بار دہشت گردی کے پرچے وکلاء انتظار پنجوتھا جو ہیں دن دہاڑے اسلام آباد میں ان کی حکومت میں اس وقت تو روزانہ آئے روز کا معمول ہے کہ بندے اٹھائے لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ لگتا. تو ابھی ایک وکیل جو ہیں پریکٹسنگ ایڈوکیٹ جو ہیں وہ غائب ہو گئے اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ تو اگر آپ نہ آپ کی انتظامی سطح کے اوپر کوئی ڈیلیوری ہے، نہ حکومت کی سطح پہ کوئی ڈیلیوری ہے، نہ عدالتیں آپ کو انصاف دیں تو پھر لوگوں نے کہیں پہ تو جانا ہے. تو احتجاج کے علاوہ پھر اور کہاں راستہ ہے؟ احتجاج جب آپ جلسے کرنے کی اجازت دیتے ہیں